وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدني علما أجمعين آمين يا رب العالمين. آج کی جو ہماری گفتگو السلام علیکم آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے دینی غیرت اور حرمت قرآن. اس کا پس منظر شاید آپ کے میں ہوگا کہ 21 جنوری سن 2023 قرآن حکیم کی حکومتی سطح پر یا حکومت کی سرپرستی میں حکومتی کی گئی ہے سویڈن میں. تو اسی سے متعلق ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور اس سے متعلق جو دینی غیرت ہے اس سے کیا مراد ہے اور حالیہ جو زلزلوں کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں چلی گئی ہیں ترکیہ میں اور شام میں وہ بھی غیرت ہے انسانی. مسلمان کی بھی غیرت ہونی چاہیے. مسلمان کا کیا طرز عمل ہوگی یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئیں گی. سب سے پہلے غیرت کہتے ہیں کسے؟ غیرت کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے اپنی کسی حق تلفی کو دیکھ کر افسوس ہونا, اس کی وجہ سے خون کا جوش مارنا اور پھر اس کے مطابق کارروائی کرنا یا اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا, اس کو کہتے ہیں غیرت. 3 چیزیں جمع ہوں گی. دکھ ہوگا کسی اپنی چیز کے بارے میں, یعنی چیز بے شک اپنی نہ ہو لیکن جب تک اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے غیرت نہیں آئے گی. جہاں محبت ہوگی وہیں غیرت ہوگی, جہاں اپنائیت نہیں ہوگی وہاں غیرت نہیں ہوگی. یہ ایک نشانی بھی ہے غیرت. تو چیز اپنی ہو یا اپنائیت ہو. نمبر 2 غصہ, افسوس اور اس کی ملی جلی جو کیفیات ہیں اس کی وجہ سے خون جوش مارے. اور تیسری چیز اس میں غیرت کا جو حصہ ہے اس کے مطابق پھر کارروائی کی. یہ 3 چیزیں جب جمع ہوں گی تو اس کو ہم کہیں گے غیرت. غیرت کا سبب بعض اوقات کوئی دنیاوی سبب ہو سکتا ہے. مثال کے مطابق اپنی ذاتی طبیعت کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا, بھائی میں چاہتا تھا یہ کام ایسے ہو نہیں ہوا, وہ ساتھ اپنے لیے غیرت ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی کافی غیرت رکھتے ہیں. ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو اپنے تو کیا ہوگا, غیرت کا تقاضا ہے کہ ان سے جو ان کے جو بھی دشمن ہیں ان سے تعلقات اچھے نہیں ہوں. پھر کئیوں کی غیرت آپ مزید آگے بڑھتی ہے, وہ پھر محلے تک آ جاتی ہے. میرے اہل علاقہ کے خلاف ایسی بات ہے, پھر بڑھتے بڑھتے شہر, ملک, مسلمان, انسانیت کے دائرہ بڑھتا جاتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے. اور بعض دفعہ اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے. یہ تو دنیاوی وجہ آپ کو بتائی. دینی وجہ اس سے کیا مراد ہے؟ دینی غیرت کا تعلق اللہ کے کسی نہ کسی حکم سے. جہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی, اللہ کا حکم ٹوٹے گا, وہاں غیرت آنی چاہیے. اور غیرت کا آپ کو بتا چکا ہوں اس کا کیا تعریف ہے. اس پہ افسوس ہوگا, اپنائیت ہوگی, افسوس ہوگا, غصہ آئے گا, جوش مارے گا, اس کے مطابق کارروائی ہوگی. اس کو غیرت کہتے ہیں. لہذا جب بھی اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے گا انسان کے دل میں جو ایک مسلمان ہے, بندہ مومن ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے, اس کے اندر غیرت لازمی طور پر آنی چاہیے. اور اگر یہ نہیں آ رہی تو پھر مسئلہ آئے گا ایمان
اور ایمان کے یعنی یہ سمجھ ایمان کے حصوں میں شامل ہے۔ امام بیہقی نے رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں اور پائے گئے، تو انہوں نے اپنی جو کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر اس کا باقاعدہ باب آتا ہے، اس میں بتایا ہے کہ ایمان جو ایمان کے بہت سارے حصے ہیں، تو اس میں سے غیرت بھی ایک حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خاصہ یہ تھا کہ جہاں انبیاء انتہائی نرم دل ہوا کرتے تھے اپنی امت کے حق میں، اور اپنی ذات پر آنے والی جو بھی تکالیف ہوتی ان کو معاف کر دینے والے ہوتے تھے، اور ہم نے اب کو درگزر کے کیسے کیسے واقعات نہیں سنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی جان کے دشمنوں تک کو معاف کر دیا، کسی نے کیا کیا کسی نے کیا کیا سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ تو اتنی بڑی مثال ہے کہ آج تو سب نظر آ رہے ہیں سامنے، جنہوں نے تکالیفیں پہنچائی تھی، کیا فرمایا؟ تم سب تم سب کیا ہے؟ انتم طلقاء، کوئی معاوضہ نہیں، چند ایک جو کہ بلیک لسٹ تھی، ان کے علاوہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اتنا معاف کرنے والے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خاصہ تقریباً تمام انبیاء کا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا وہیں ان کی دینی غیرت جاگ گئی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا تھا ان کی دینی غیرت کی وہ جاگ جاتی تھی، اور یہی تو ایمان کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی عبارت الآراء تصنیف ہے ریاض الصالحین، اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے کہ یہ باب شریعت کی بے حرمتی دیکھ کر غصہ ہونے اور دین اسلام کے لیے انتقام لینے کے بیان میں، یہ پورا باب باندھا انہوں نے۔ اب اسی کے ذیل میں انہوں نے کچھ روایات نقل کی، میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں اور اسی سے اندازہ لگا لیے وجہ سے کیا ہوگا۔ یہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی فلاں علاقے میں میں ہوتا ہوں اور وہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو لہٰذا میں جماعت کی نماز سے رہ جاتا ہوں، یعنی میں ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، میرا یا کوئی جو بھی مصروفیات ہیں یا کوئی معالجہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں اگر جماعت کی نماز نہیں پڑھتا، میں اس اجر سے محروم رہ جاتا ہوں کیونکہ لمبی قرات کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس قاری کی وجہ سے ایک شخص کیا ہوا، اس نے جماعت کی نماز پڑھنا چھوڑا اس کے اس عمل کی وجہ سے۔ اب اللہ کا حکم ٹوٹا تو اللہ تو راوی کہتے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصے ہوئے کہ میں نے کبھی کسی واعظ میں اتنا غصے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا ہے، رحمت للعالمین، لیکن جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا وہاں کیا آئے گا؟ غیرت جاگے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے بعض لوگ متنفر کرنے والے ہیں، لہذا جو بھی تم میں سے کسی کو امامت کروائے تو اختصار سے نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے بڑے چھوٹے ضرورت مند ہر طرح کے لوگ۔ دوسری روایت یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ میں نے اپنے ایک چبوترے پر کپڑا ڈال رکھا تھا، چبوترا جو ہوتا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اچھا آپ کو یہ بھی علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی نے عائشہ سے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اما عائشہ سے۔ اب یہ بھی دیکھیے گا جس سے محبت ہے اس سے کا اظہار بھی ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ تو جو دنیاوی محبت ہے وہ کہیں اللہ کے حکم کے غالب نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا کہ وہ کپڑا رکھا ہوا تھا جس میں تو
تصویریں بنی ہوئی. جب اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا تو اس کو بگاڑ دیا, چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا اور ارشاد فرمایا ہے عائشہ قیامت دن لوگوں میں اللہ کے ہاں زیادہ عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تیسری روایت, یہ بڑی مشہور معروف روایت ہے, بچپن میں بھی ہم نے سنی ہوگی. ایک شخص بنی مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی تھی, آپ کو یاد آ گیا ہوگا واقعہ. اس کی سفارش کروانے کے لیے لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا کہ آپ ذرا سفارش کر دیں کہ اس کے جرم کو معاف کر دیا جائے. چوری کی سزا ثابت ہو گئی اور جب وہ ثابت ہو گئی اپنی پوری شرائط کے ساتھ اس کی سزا کیا ہے, ہاتھ کاٹنا. تو اسامہ بن زید کو بھیجا. صحیح, اسامہ بن زید کون ہے؟ رسول اللہ کی بڑی ہی محبوب شخصیت ہے حضرت زید بن حارثہ, اور بڑی محبت تھی رسول اللہ کو ان سے. اور یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ اصل میں غلام تھے جن کو اماں خدیجہ نے تحفے میں دیا تھا رسول اللہ, اور انہوں نے بھی رسول اللہ کی خدمت کی ہے. اور غلامی کا تصور آپ کو پتا ہے, وہاں پہ غلام خریدے جاتے تھے, کہیں جنگ میں کہیں پکڑے گئے, جو بھی ہوا تو وہ پھر عید سیل پرچیز ہوتی تھی. تو زید بن حارثہ کے اصل جو والدین ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ زید مکہ میں ہے, تو وہ زید کے اصل والد آئے اور اس کے ساتھ کے چچا بھی, اور رسول اللہ کے پاس ہے اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے, ہم اس کو لینے آئے ہیں, آپ اس کی جو قیمت بتاتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں. کہا آپ کی اولاد ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, بھائی اس کو پتہ کر لو, تو جانا چاہتا تو ایسے ہی لے, کوئی اس کی قیمت نہیں. زید بن حارثہ نے اپنے اصل والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا, کہا نہیں میں اپنے نبی کی خدمت کروں. تو یہ وہ شخصیت ہے, یہ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید, اور اسامہ بن زید سے بڑی محبت تھی رسول اللہ. تو اب وہ جس سے محبت ہو, یعنی ایک تعلق ہے نا رسول اللہ کا اسامہ بن زید سے, تو لوگوں نے سفارشی بھی انہیں کو بنایا, شاید ان کی سفارش قبول کر لیں گے رسول اللہ. لیکن یہ آپ کو میں نے ساری تمہید اس لیے بتائی ہے کہ پھر بھی یہ ذاتی محبت کے باوجود اللہ کا حکم جب ٹوٹنے لگا, رسول اللہ کی دینی غلط کیسے جاتا, اور رسول اللہ غصے ہو گئے اور ڈانٹ پلا دی اور کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے, جب ان میں سے کوئی بڑا چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور چھوٹا کرتا اس کو سزا دیتے. تو یہ دینی غلط ہے. اسی طرح علم اصول فقہ کے اندر ایک بات بیان کی جاتی ہے سنت کی تعریف کے اندر. ایک تو سنت وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا, قولی سنت, ٹھیک ہے, یعنی رسول اللہ نے فرمایا ایسے کرو تو یہ سنت ہے. پھر اسی طرح کسی حدیث میں تذکرہ ہے رسول اللہ نے یہ کام ایسے کیا, فرمایا نہیں, پر تذکرہ ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے, نماز ایسے پڑھتے تھے, زکات کہ یہ اس طرح سے انہوں نے عمل کر کے دکھایا, یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر آئی. اس کو کہتے ہیں عملی سنت, ٹھیک ہے. اور اگر حدیث کے ریفرنس سے کہیں تو وہ قولی حدیث, یہ فعلی حدیث. اس طرح حدیث اور سنت کی تیسری قسم بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تقریری سنت. تقریری سنت اس کا کیا معنی ہوتا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی کام ہوا ہو, نبی کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا لیکن رسول اللہ نے اس پہ کوئی تنقید نہیں فرمائی, رسول اللہ نے اس پر کوئی تنقید نہیں فرمائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سنت ہے. کیوں؟ نبی کی موجودگی میں کبھی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا. جب نبی کی موجودگی میں غلط کام نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ بھی غلط جانتا ہے. ہماری موجودگی میں تو سارے کام ہو جاتے ہیں, نبی کی موجودگی میں کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ اس کو کوئی تنقید نہ فرما دیں یا اس کی عمل کی اصلاح نہ کریں. اسی طرح انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کا ایک واقعہ ہے. جب وہ ابھی نبوت کو عطا نہیں ہوئی تھی, وہ کسی وجہ سے
واقعہ قرآن حکیم میں نقل ہے، وہ بھاگے ہیں فرعون سے بچ کر اور مصر سے مدین پیدل بغیر جوتوں کے کچھ پاس نہیں، جان بچانے کے لیے بھاگے ہیں وہاں سے، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کی حالت کیا تھی؟ پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، یہ حالت تھی۔ اور اس طرح کی ایگزاسٹڈ اسٹیٹ کے اندر سمجھ انہوں نے اپنے سامنے ایک واقعہ ہوتے دیکھا، اور وہ یہ کہ ایک کنواں ہے، اس کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں پانی نکال رہے ہیں، اور ساتھ میں دو خواتین بھی کھڑی ہیں اپنے ریوڑ کو لے کر، انہوں نے بھی اپنے ریوڑ کو پانی پلانا ہے، لیکن وہ مرد حضرات کو راستہ نہیں دے رہے۔ اس حالت میں بھی ان کی غیرت جاگی۔ نبی کی غیرت کسی حالت میں بھی سوتی نہیں۔ ہم تو اس حال میں ہمیں اپنا ہوش نہیں ہوتا تو دوسرے کا کیا ہوگا، لیکن دل غیرت میں دیکھیں، اٹھے ہیں، راستہ دلوایا ہے، پانی پلایا ہے، یہ غیرت۔ تو اسی طرح صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر کی کا ایک واقعہ بس بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے ہیں تو اتنی مشکلات ان کے اوپر آ گئی رسول اللہ کی وفات کے بعد، اور اتنی مشکلات آپ یہ سمجھ لیں کہ ارتداد پھیل گئی۔ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہم بھی نہیں، مسلمہ کردار ہے، طلحہ اسدی ہے، اسی طرح سجاد ہے، ایک خاتون ہے، اور بھی کچھ ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے۔ اور کیونکہ قبائلی نظام تھا، قبیلے کے ایک فرد نے کیا تو اس کی سپورٹ میں پورا قبیلہ لگ گیا، پورا قبیلہ مرتد۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے واپس بت پرستی کی طرف پلٹ گئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا زکات فرض نہیں ہے، معاندین زکات کھڑے ہوئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے زکات کی فرضیت کا تو انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ ہم حکومت وقت کو نہیں دیں گے، اسٹیٹ کو نہیں دیں گے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لے کر اس کو تقسیم کرنا، اگر آپ لوگوں پہ رہیں گے تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے، اکا دکا کریں گے لوگ۔ تو یہ حکومتی سطح پہ، حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوتا ہے، زکات کی کلیکشن، اس کی ڈسٹریبیوشن۔ تو کچھ ایسے کھڑے ہو گئے، اور ایک اور معاملہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ نے اپنے آخری ایام میں اسامہ بن زید کا ایک لشکر ترتیب دیا تھا، اور اس کو سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے وہ لشکر اپنی تیاریوں میں تھا نکلنے کی، کہ اچانک رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ لشکر ہو گیا، اور اس لشکر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت، صحابہ کرام کی اکثریت، اب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، یہ سارے مسائل ابوبکر صدیق اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب عائشہ فرماتی ہے کہ میرے باپ پر وہ ایسے بوجھ آ گئے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی آ جاتے تو وہ بھی ریزا ریزا ہوتا۔ اب ابوبکر صدیق کی دینی غیرت میں آپ کو جس کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں، معاندین زکات ان کے خلاف بھی لشکر روانہ کیے، بلکہ سب سے پہلے تو لشکر اسامہ کو بھیجا۔ پیر کے دن رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، جمعرات کو حکم دیا جو بھی لشکر اسامہ کے سپاہی ہیں جرف کے مقام پہ اکٹھے اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کریں۔ ٹھیک 3 دن کے بعد اتنا بڑا سوگ ہے رسول اللہ کا، لیکن پھر بھی کیا ہے، نکلو۔ لوگوں نے آگے، ایون کہ اسامہ بن زید نے آگے، جو لشکر کے امیر ہیں، انہوں نے کہا اے خلیفۃ الرسول، ابھی اتنے مسائل درپیش ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ لشکر، یعنی فرض کریں لشکر چلا گیا اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور پیچھے سے دیگر لوگوں نے جو معاندین زکات ہیں، خدائی ہیں، وہ تو حملہ کرنے کے لیے تیار ہے مدینہ پر، اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو مدینہ کا دفاع کون کرے گا؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں انما انا متبع ولست بمبتدع، میں رسول اللہ کا پیروکار ہوں، میں نئی ایجادات کرنے والا نہیں۔ اگر میرے نبی نے کہا یہ لشکر جائے گا تو یہ جائے گا، اگر یہاں تک کہہ دیا اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو میں پھر بھی لشکر ہوں، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ لشکر جائے گا تو یہ جائے گا، جو مرضی حالات، بھیج دیا لشکر۔
اب مدعیان نبوت کے خلاف بھی برسر پیکار ہو گئے. پھر مدینہ کی حفاظت کے لیے بھی حفاظتی دستے ہیں، دن رات انہوں نے جاگ جاگ کے مدینہ کی حفاظت کی، کہیں یہاں سے آ جائے کہیں یہاں سے نہ حملہ ہو جائے. پھر ایک معاملہ جو سب سے ہلکا تھا لگ رہا تھا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے زکات کی فرضیت کا کوئی انکار نہیں کیا، بس یہ کہا نا ہم حکومت کو نہیں دیں گے. حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت آئی کہ حضور اے خلیفۃ الرسول ان کے معاملے میں معاملہ ذرا پوسٹ پون کر دیں. انہوں نے انکار تو نہیں کیا نا، آپ نے یہ فرنٹ بھی کھول دیا، یہ بھی کھول دیا، یہ بھی کھول دیا، ان کے بارے میں ذرا فی الحال نرمی کا معاملہ اختیار کر لیں. ابو بکر صدیق نے جملہ ارشاد فرمایا ایبدل الدین وانا حی، کیا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی ہو جائے میرے جیتے جی، میں اس کو برداشت نہیں کرتا. ہاں میں مر جاؤں تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی کر لینا، میرے جیتے جی میرے نبی کے دین میں ایک انچ کمی میں برداشت نہیں کرتا. تو پتہ نہیں کیا کیا برداشت کر لیتے ہیں، ان کو یہ بھی برداشت نہیں. یہ غیر دور حاضر کی یہ آپ میں نے کافی ساری آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر جو دین کے لیے غیرت ہے نا، اور غیرت کی میں نے آپ کو تعریف بتائی کہ وہ شے جس سے محبت ہو، اپنائیت ہو، جب اس کے بارے میں کوئی اس کا کوئی حکم ٹوٹے تو انسان کا اندر دھڑک ہوتے اور اس کے مطابق کارروائی کرنے کی غیرت کی تعریف. تو یہ غیرت ایمان کا حصہ ہے. یہ غیرت کے واقعات میں آپ کو انبیاء کی سیرت سے، رسول اللہ کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے مختصر آپ سامنے دو دو ایک ایک مثالوں کے ذریعے سے بات واضح کرنے کی کوشش کی. اور آج کا المیہ یہ ہے جہاں ہمارے ہاں دیگر مسائل ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر دین کی غیرت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کبھی ہمارے نبی کے خاکے بنائے جاتے ہیں، دیکھیں نا رسول غیرت کی جو میں نے آپ کو مثالیں دی وہ ہمارے نزدیک چھوٹی چھوٹی ہیں. اتنا سا حکم ٹوٹا تو کیسے غیرت جا رہی؟ یہ تو اتنے بڑے بڑے حکم ہیں. 21 جنوری سن 2023 سویڈن کے اندر سرکاری سرپرستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو شخص ہے اس کے لیے سیکیورٹی فورسز ہیں اور اس نے استنبول کی وہ جو ایمبیسی ہے اس کے سامنے قرآن حکیم کو نظر آتش کی. کیا کر رہے ہیں؟ تو قرآن کے نام لے لیں. مطلب کیا ہوا، کم سے کم کیا کیا؟ اللہ کو بلا بتائیے. اور اس کے بعد وہاں سے جب تھوڑا بہت ریئیکشن آتا ہے تو کہا کہ اگرچہ ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے کہا کہ اگرچہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے لیکن پھر بھی یہ آزادی رائے کی بات ہے. اچھا اسی ملک کے اندر اتفاق سے کچھ عرصے پہلے ایک شخص نے اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے تورات کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، ان کو پکڑ لیا گیا، اس کو نظر آتش کرنے نہیں کی. وہاں کہاں گئی فریڈم آف ایکسپریشن؟ اسی ملک کے اندر حکومتی عہدیدار کی بے حرمتی کرنا اس کے لیے 2 سال کی سزا ہے. وہاں کہاں گئی فریڈم آف ایکسپریشن؟ اسی ملک کے اندر اس ملک کے سویڈن کے جھنڈے کو جلانے پر 6 مہینے کی قید ہے. ایک واقعہ ہولوکاسٹ کو ہوا تھا، اس کا تذکرہ کرنے پر 2 سال کی سزا ہے. صرف نام لینا کہ واقعہ پہلے کبھی ہوا تھا، اس کا تذکرہ کرنے کے 2 سال کی سزا ہے. تو وہاں کہاں گئی تھی اپنا فریڈم آف ایکسپریشن؟ تو یہ دوہرا قانون ہے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ فریڈم آف ہپوکریسی، منافقت ہے. یہ واقعات ہو رہے ہیں اور وہ ہماری اس میں غیرت چیک ہو رہی ہے کہ مسلمان اب کہاں کہاں رہ گئے. ہر تھوڑے عرصے بعد واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی دنیا داری میں اور ادھر ادھر کوئی اس میں دھار نہیں. کم سے کم سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں، کم سے کم. یہ دینی غیرت کے لوگ اتنے بڑے بڑے بات اب سفارتی تعلقات ختم کریں گے تو کیا جواب آتا ہے؟
بھائی ہمارے جو معاشی حالات مزید بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ رازق تو گورا ہے، ہمارا رازق تو حکمرانوں کا رازق تو گورا ہے. اگر ان کو پتا ہوگا ہمارا رازق وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے تو کبھی ایسا نہ ہوگا. ان کی شان میں وہ گستاخی ہو جائے تو راتوں رات اٹھوا لیتے ہیں. حکمرانوں کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو راتوں رات اٹھوا لیتے، پرچے ہو جاتے ان کے اوپر. اور اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے نہیں، اس کے لیے تو بس ہمیں دیکھنا پڑے گا جس نے کی غلط کی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو دور حاضر کی جو ناکامیاں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری جو دینی غیرت جو ہے وہ ڈوبتی جا رہی ہے. اس سے خدا را اللہ کی پناہ بھی مانگے اور اس کے لیے غیرت کا جو ہے ہمارے اندر شعور بھی ہونا چاہیے. اب اسی طرح زلزلے کے نتیجے میں کتنے لاکھوں تو نہیں، خیر ابھی تک کی جو تعداد ہے وہ 11 سے 12 ہزار ہے جو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اور ابھی پتہ نہیں کتنے بلبے تلے ہیں. ایک مسلمان کا رشتہ ہے مسلمان سے. اور رسول اللہ نے کیا مثال بیان فرمائی، اگر ایک جسم کے حصے میں درد ہو تو پورا درد تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جو جس حصے میں درد نہیں ہوتی نا جس کی وجہ سے اس کو ہم ویسے ہی الگ کرتے ہیں. ناخن جو ہے یہ ان کی کاٹ دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کو اس لیے کاٹ دیتے ہیں جسم کا حصہ ہی نہیں. کبھی کاٹنے میں درد ہوئی ہے؟ ناخن کاٹنے میں نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر انگلی کاٹیں گے تو پورے جسم میں درد ہوگا. تو یہ مسلمان امت جو ہے یہ جسد واحد کی مانند ہے. کہیں ادھر تکلیف ہوئی ہے تو درد ادھر ہونا چاہیے. اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ جو شامت اعمال ہے اس پہ توبہ کریں. حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ زلزلہ یا تمہاری شامت اعمال ہے یا میری. اگلی دفعہ اگر یہ آیا میں مدینہ چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں. آپ حاصل کرتا ہے. دینی غیرت کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ، ایک حدیث سے واقعہ آپ کو سناتا چلوں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان کے اندر. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ان اقلب مدینہ کذا و کذا بأہلہا، کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو. عذاب اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں بھیجنا چاہا اور کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اس بستی کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت. فقال یا رب، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ اس بستی کے اندر جس کا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں الٹنے کا، اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فریکشن آف سیکنڈز. اتنی دیر بھی اس نے کسی گناہ میں بسر نہیں کی. تو اے اللہ پھر بھی میں پلٹ دوں، آپ کا یہی حکم ہے یا کوئی چینج ہے؟ اور اندازہ کریں یہ گواہی اس شخص کی للہ، یعنی آپ کہتے ہیں نیکی کی، جو وہ شخص کتنا نیک ہوگا کہ اس کی گواہی جبرائیل امین دے رہے ہیں. اور کس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں؟ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں اس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، پہلے بستی کو پلٹو اس بدبخت پر، پھر دوسروں پر. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطْ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں.
معاشرے میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی اور وہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا ہوا ہے. اللہ یہ ذاتی نیکی میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پرواہ معاشرے میں اللہ کی شریعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنے ذاتی کام میں لگا، لیکن ہے نیکی. یعنی نیکی کا عالم تو دیکھیں، گناہ میں بسر نہیں کی بظاہر ہے، لیکن غیرت نے کیا کیا؟ فرمایا پہلے اس بدبخت پہ پڑ ڈالو اور پھر دوسروں کو پلٹنا. ایک بات آخری کر میں بہت آخری گزر گئی، اب یہ بالکل آخری. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں قرآن حکیم میں ایک آیت ہے سورۃ الفرقان میں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن یہ نقشہ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لے کر آئیں گے اور کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر اس پہ عمل بھی نہیں کرتا، اس نے بھی قرآن سے ہجرت اختیار کی ہے. وہ اسی آیت میں سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے سنگین کیس پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ کس کی عدالت میں پیش ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مدعی کون؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ثبوت کے طور پہ کیا چیز لائی جا رہی ہے؟ قرآن حکیم. اس سے سنگین کیس ہو سکتا ہے میرے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف؟ تو بھائی اگر ہمیں قرآن حکیم سے واقعہ محبت اور غیرت ہے نا تو اس کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو دینی غیرت عطا فرمائے. کبھی بھی اللہ کا حکم ٹوٹے، چاہے میرے ذات میں ٹوٹے، میرے گھر میں ٹوٹے، میرے بازار میں ٹوٹے، میرے ملک میں ٹوٹے یا دنیا میں کہیں بھی ٹوٹے، مجھے کچھ ہونا چاہیے. اور اگر مجھے کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت نام ہے جس شے کا کئی تینور کے گھرانے سے اس دور میں اس نے کہا تھا. تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ جانے سے ایمان اتنا خدا نہ خواستہ چلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.